عثمان غنی تو کجا من کجا، او علی تو کجا من کجا، ابو ذر، ابو ہریرہ تو کجا من کجا، عمار و یاسر تو کجا من کجا، تمام مہاجرین انصار تو کجا من کجا، صحابہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں؟ عزائم وہی، ارادے وہی، خوابیں وہی، ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ نعرہ لگنے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا، نعرہ لگانے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا۔ جنتی بننے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جنت پانا پڑتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین، حضرت عمر ایک مرتبہ کسی سے کہا بھئی پانی لاؤ، تو ان کے سامنے دودھ پیش کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لیے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یوں کہنے لگے کہیں ہماری قربانیوں کا ثمرہ اللہ دنیا میں تو نہیں دے رہا ہے۔ ایک گلاس دودھ پر ہمارے قربانیوں کا ثمرہ، ہماری ہجرت کا ثمرہ، ہمارے جان اور مال کھپانے کا ثمرہ، ہمارے جذبات کی قربانی دینے کا ثمرہ، ہمارے اللہ کے راستے میں چلنے کا ثمرہ، ہمارے تمام انصار کو اپنے سینے سے لگانے کا ثمرہ، تمام مہاجرین کی عمارت کا ثمرہ، اور اللہ کے رسول کے ہدایت کے مطابق چلنے کا ثمرہ۔ کہیں اللہ مجھے ایک گلاس دودھ پر یہ تصور ہے، یہ دے کر اللہ کہیں قیامت کے دن یوں کہہ دے عمر جی تو نے دودھ پیا تھا، ہاں پیا تھا، بس تیرا بدلہ ہو گیا۔ قد عجلت لنا حسناتنا، قد عجلت لنا حسناتنا، کیا ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں جلدی دے دیا گیا؟ آج ہم لوگ جتنے موجوں میں ہیں، میں تو کہتا ہوں اس وقت دنیا میں کوئی غریب اتنا غریب نہیں جتنا غریب صحابہ تھے۔ سنو میری بات، کوئی غریب اتنا غریب نہیں جتنا غریب صحابہ تھے۔ جب قتادہ سے پوچھا گیا کیا صحابہ ٹوپی پہنتے تھے، عجیب جواب دیا قتادہ نے، کہا اوپر کی چادر نصیب نہیں، ٹوپی کا کیا سوال کر رہے ہو؟ اوپر کی چادر نصیب نہیں۔ اکثر صحابہ ناو سے لے کر گھٹنے تک چھپانے کے کپڑا بس اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ کوئی ہے جس کا بدن کھلا ہوا ہے یہاں؟ ہے بھائی؟ ارے بولو ہے؟ دنیا میں کوئی فقیر ہے جس کے اوپر کی شرٹ نصیب نہ ہو، اوپر کی چادر نصیب نہ ہو؟ ایسا کوئی فقیر دنیا میں ہے؟ صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دینے پہلا خطبہ دے دیا تو ادھر کھڑا ہوا عمر جی آپ سے ایک سوال ہے۔ کہا جی مال غنیمت میں تمام کو ایک ایک چادر ملی، اور میں کیا دیکھ رہا ہوں تم پر وہی دو چادریں ہیں، ایک لنگی باندھے ہوئے ہو، ایک چادر اوڑھے ہوئے ہو، تمہارے اوپر دو چادر کیسے جبکہ ہم سب کے پاس ایک ایک چادر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجمع پر نظر ڈالتے، افیکم ابن عمر افیکم عبداللہ، ارے بھئی تم میں عبداللہ ہے میرا بیٹا؟ کھڑے ہوئے، جی ابا حضور حاضر، بیٹا جواب دو۔ عجب ہو یا عبداللہ، حضرت عبداللہ نے جواب دیا میرے حصے میں جو چادر آئی وہ میں نے والد کو دے دی، اس لیے کہ میرے والد بہت زمانے سے صرف ایک چادر پر زندگی گزار رہے تھے، ایک چادر پر۔ میں نے دیکھا کہ میرے ابو کا اوپر کا بدن ڈھک جائے، اس لیے امیر المومنین کا حال، خلیفۃ المسلمین کا حال اٹھا کر میں نے اپنی چادر دے دی، ابو یہ چادر کے ذریعے سے اوپر کا بدن چھپا لے۔ ہم لوگ صحابہ بھی، ہمیں بھی جنتی بھی،
جنتیاں کی صورت نظر آ جا کو دیکھ لیا جنت میں، توبہ کریں گے، مطمئن کبھی نہیں ہوگا. چلا لگا کر چلاؤ مت، چلا لگا کر چلی ہو جاؤ گے. آج کل ذرہ وقت لگائے تو کیا لگائے، کیا بھئی ہمارا بیان جماعت سے آنے کے بعد کرائیں اس میں. کون جی تمہیں گلخن، کون تمہیں، یہ کیا جذبہ ہے، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا تصور ہے بھائی، یہ تصور کیا ہے بتائیے، کیا تصور ہے، یہ تصور کیا ہے، یہ جذبہ کیا ہے، یہ خیال کیا ہے. سب کچھ کھپا کر مٹا کر کچھ نہ سمجھنے والے صحابہ، اللہ نے رضی اللہ عنہ کا لقب دینے کے باوجود اپنے آپ کو نفاق سے ڈرنے والے صحابہ. اللہ نے کہہ دیا یہ مبشر ہے، یہ مبشر ہے، یہ مبشر ہے، یہ مبشر ہے. عشر مبشرہ 10 صحابہ کو سرکار نے بیک وقت بشارت دی جنت کی. بدرین صحابہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی. آپ نے بشارت دیتے رہے، دیتے رہے، دیتے رہے، لیکن کبھی کسی نے بشارت ملنے کے بعد اطمینان سے نہیں بیٹھا. وہ بھی بشارت سرکار دو عالم کی زبان سے، جس کی زبان سے نکلنے والی بات اس کی بات نہیں، وہ اللہ کی بات ہوتی ہے. گفت اللہ بوت گر از حکم عبداللہ بوت، وہ کہہ رہا ہے تو وہ اللہ کا کہنا ہے، گرچہ کہ عبداللہ کہہ رہا ہے، بات اللہ کی ہے. حضور نہیں فرما رہے، اللہ فرما رہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ تھے صحابہ. اور وہ صحابہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام اعلان کرتے، ارے بھائی مسجد کا مسئلہ، ارے بھائی ایمان کا مسئلہ، ارے بھائی اسلام کا مسئلہ، ارے بھائی فقراء کا مسئلہ، ارے بھائی مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ، ارے بھائی اللہ کے راستے میں نکلنے کا مسئلہ، کچھ نہیں ہمارے پاس. ہم لوگوں کو جانا ہے، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کھپانا ہے. اور ادھر سب کے سب لا 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 کر دے رہے ہیں، اور ادھر عمر نے سوچا آج میرے پاس مال زیادہ ہے، آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا. ہم دونوں کی کمپٹیشن ہمیشہ. میں نے یہ سوچ کر مال لا کر جمع کر دیا، اور ادھر صدیق اکبر ایک چھوٹی سی پوٹلی لا کر جمع کر دی. اور میں نے یہ سوچا کہ صدیق اکبر کے پاس اتنا ہی مال ہے اور میرے پاس اتنا مال ہے. حضور نے بھی اس کو محسوس کر لیا، لیکن آپ تو آپ ہیں. ارے بھی آپ تو آپ ہیں. اللہ کے رسول کی فراست اور اللہ کے رسول کی بات. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے پوچھا، عمر تم کیا لائے ہو؟ کہا سرکار آدھا رکھا، آدھا لے آیا. کہا ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا حضور اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا سب کچھ لیا. تب جا کر حضور نے مصلی بکھا اور اللہ اور اللہ کے رسول وہاں تھے. صدیق اکبر کے نبی، بیٹی جی ابو نے کچھ چھوڑا تمہارے لیے؟ تو بیٹیاں بھی صدیق اکبر کی تربیت یافتہ تھی. کیا کیا؟ کنکر رکھ دیا، اوپر چادر اڑا دی. کہا نانا جان کی آنکھ، دادا جان کی آنکھ چلی گئی تھی. کہا دیکھیے ابو نے ہمارے لیے اشرفیاں چھوڑ کر گئے. یہ ہے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ. اور آج ہم بھی ہیں چھپا 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 کر
چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، چھپاتے ہیں، چھپاتے ہیں، کل کے دن اللہ کو جواب دینا نہیں ہے۔ کہنے والوں اللہ پوچھے گا نہیں تھا، میرے گھر کے لیے پوچھ رہا تھا، تم کیا کہہ رہے تھے نہیں ہے، اور تمہارے پاس سچ مچ نہیں تھا۔ وہ مال جس کو تم رکھ کر نہیں ہے کہہ رہے ہو، حقیقت میں وہ تمہارے بعد تمہارے وارثین کے پاس نہیں رہے گا۔ لڑیں گے، کٹیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگر اس میں غریبوں کی آہ لگ جائے، پھر وہی مال تمہاری نسلوں کو تباہ کر دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے جھوٹ مت بولا کرو۔ جو زبان پر آخری وقت میں کلمہ نکلنے والا ہے، وہ زبان پر اگر جھوٹ بولو گے کلمہ کیسے نکلے گا؟ ذرا سوچو، تصور کرو، ہم اس زبان سے کتنی بغاوت کرتے ہیں، کتنے بار تشکیل والوں کو دھوکہ دیے ہوں، کتنے بار ہم جماعت والوں کو بھگائے ہوں گے گھروں سے، کتنے بار ہم نے جھوٹا وعدہ کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، اور کتنے بار ہم نے قسمیں توڑے۔ وہی زبان تو آخر میں سکرات کے وقت میں کلمہ نکالنے والی ہے۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ سے کہو یا اللہ ہم آئندہ جھوٹ نہیں بولیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ ہم تیرے سامنے توبہ کرتے ہیں، آئندہ کبھی تیرے غدار نہیں بنیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں جو ہمارے بس میں ہے ضرور ہم سب کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم ارادہ کرتے ہیں جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب تو اپنے فضل سے معاف فرما دے، آئندہ ہم ضرور تیرے وفادار بن کر جئیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یا اللہ کبھی سنت کے خلاف عمل نہیں کریں گے، سنت کے پابند بن کر رہیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ سے کہو یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، تو میری توبہ قبول فرما۔ اللہ سے کہے کہ اللہ صحابہ کہاں، ہم کہاں، ہم بھی صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ صحابہ کی قربانیوں کے بدلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس وقت آپ حضرات کے سامنے مختصر، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کبھی کبھار کہ بڑے مختصر وقت میں اللہ نے ماشاءاللہ مسجد کی تجدیدی شکل پیدا کر دی، لیکن یہ مسجد نہیں، یہ مرکز ہے۔ یہاں سے اللہ نے ہزاروں لوگوں کی ہدایت کے فیصلے کیے ہیں، اللہ نے اس کو سبب بنا کر لوگوں کی زندگیاں بدل دی، اللہ نے اسے سبب بنا کر لوگوں کے نسلوں کو بدل دیا، اللہ نے اسے سبب بنا کر بے نمازیوں کو نمازی بنا دیا، اللہ نے اسے سبب بنا کر کئی مسجدوں کو آباد کر دیا، اللہ نے اسے سبب بنا کر لوگوں کے اندر انقلاب لا لیا، اللہ نے اسے سبب بنا کر لوگوں کے گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی، اللہ نے اسے سبب بنا کر چہرے پر داڑھی لا لیے، اللہ نے اسے سبب بنا کر سنت کا عامل بنا دیا، اللہ نے اسی مسجد کو سبب بنا کر علاقے کے داعیوں کے دلوں میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ وہ اپنے اولاد کو عالم بنائے، مفتی بنائے، حافظ بنائے۔ ایک بڑا مجمع آج داعیوں کی اولاد کا علماء کی فہرست میں شامل ہے، انبیاء کے وارث میں شامل ہے، حفاظ میں شامل ہے، قراء میں شامل ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ سب اس مسجد کی سرزمین کا رونا، اس مسجد کے سرزمین کی قبولیت کی علامت، اور جو آنسو اس مسجد کے زمین میں بہے ہیں، ان آنسوؤں کی برکت سے یہاں بیٹھنے والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ اس مسجد کے لیے جہاں پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے لیے فرش کا تقاضا
ساتھیوں نے کیا. کتنا اچھا ہوتا کہ جہاں بیٹھ کر لوگ ہدایت کی بات سنتے ہیں, ریاضت کی بات سنتے ہیں, تقویت کی بات سنتے ہیں, ایمان کی بات سنتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں, اپنے دل کے اندر نبی کو بسانے کا عزم کرتے ہیں, اپنی زندگی کے لمحات کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں, اور جو اپنے خلوت و جلوت کو بدلنے کے عزائم کر کے یہاں سے اٹھتے ہیں اور اپنی زندگی کے اندر ہر طرح کے خیر لانے کی کوشش کرتے ہیں, جہاں بیٹھ کر کرتے ہیں وہ بیٹھنے کی جگہ پر فرش کی اگر انتظام ہو جائے پھر کیا کہنا. جو بھی بیٹھے گا, جو بھی ارادہ کرے گا, جو بھی عزائم کرے گا, جو بھی کوشش کرے گا, جو بھی نکلے گا, جو بھی سنے گا, پورا خیر میں تمہارا حصہ ہی حصہ ہوگا. صرف نماز کا ہی ثواب نہیں, ہدایت میں بھی تمہیں ثواب, توبہ میں بھی تمہیں ثواب, ان کے ایک ایک تشکیل میں تمہیں ثواب, ترغیب میں تمہیں ثواب, ان کی ترتیب میں تمہیں ثواب, ان کے ہدایات میں تمہیں ثواب, ان کے خروج میں تمہیں ثواب, ان کے دخول میں تمہیں ثواب. جو بھی اعتکاف میں بیٹھے گا اس کا ثواب, جو بھی ذکر کرے گا اس کا ثواب, جو بھی نیت کرے گا اس کا ثواب, جو بھی ارادہ کرے گا جس کا اس کا ثواب, جو بھی تلاوت کرے گا اس کا ثواب, جو بھی اللہ کا بندہ بننے کا عزم کرے گا اس کا بھی ثواب تم سب کو ملے گا. سب ارادہ کریں گے بھی انشاءاللہ.